بیضہ دانی کو سمجھنا قدرتی طور پر حاملہ ہونے کی کنجی۔ ڈاکٹر سلمیٰ رشید، ماہر امراض نساء و غذائیت، اسلام آباد۔ جب کوشش اندازے میں بدل جائے۔ جب حنا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ 1 سال سے حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو میں نے نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیضہ دانی کب ہوتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، نہیں، بس مہینے کے درمیان کوشش کرتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، حنا، تمہارا جسم ہر مہینے چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کب وہ تیار ہے۔ اگر تم ان اشاروں کو پہچان لو تو تمہیں اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم نے مل کر اس کے ماہانہ چکر کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ اس کے اخراجات، جسم کا درجہ حرارت اور چند آسان تبدیلیاں۔ صرف 3 مہینوں میں حنا دوبارہ میرے کلینک آئی۔ اس بار چہرے پر چمک تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے اپنے جسم کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہی طاقت ہے حمل کے لیے بیضہ دانی کو سمجھنے کی، یہ آپ کو یقین، قابو اور اعتماد دیتی ہے۔ نمبر 1، بیضہ دانی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ بیضہ دانی عورت کے ماہانہ نظام کا سب سے عام مگر اکثر غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ سادہ الفاظ میں بیضہ دانی وہ عمل ہے جب آپ کے بیضہ دان سے ایک انڈا خارج ہوتا ہے۔ یہ انڈا پنالی کے ذریعے بچہ دانی کی طرف سفر کرتا ہے اور نطفے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر نطفہ اسے بار کر دے تو حمل شروع ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو انڈا تحلیل ہو جاتا ہے اور اگلا حیض شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل عام طور پر ہر مہینے 1 بار ہوتا ہے، تقریباً اگلے حیض سے 12 سے 16 دن پہلے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا ماہانہ چکر 28 دن کا ہے تو بیضہ دانی عموماً 2 دن کے قریب ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ کچھ میں یہ عمل پہلے ہوتا ہے اور کچھ میں بعد میں۔ اگر بیضہ دانی نہ ہو تو انڈا ہی نہیں بنتا، اور جب انڈا نہیں بنتا تو حمل میں ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے بیضہ دانی کو سمجھنا قدرتی طور پر حاملہ ہونے کی اصل کنجی ہے۔ نمبر 2، بیضہ دانی حمل میں کس طرح مدد کرتی ہے؟ بیضہ دانی کو آپ اپنے جسم کی زرخیزی کی کھڑکی سمجھیں۔ جب بیضہ دان سے انڈا خارج ہوتا ہے تو وہ صرف 24 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، لیکن نطفہ عورت کے جسم میں 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زرخیز کھڑکی، یعنی وہ دن جب حمل کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً 5 سے 6 دن کی ہوتی ہے۔ بیضہ دانی سے پہلے کے 5 دن اور بیضہ دان کا دن خود۔ اگر آپ ان دنوں کے دوران مشاورت کریں تو قدرتی طور پر حاملہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر بیضہ دانی آپ کے چکر کے 14ویں دن ہوتی ہے تو 9 سے 14 تک بہترین دن ہے کوشش کے لیے۔ اسی لیے اپنے چکر کو سمجھنا اور بیضہ دانی کو جاننا اندازے لگانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ نمبر 3، بیضہ دانی کی ابتدائی نشانیاں۔ ہر عورت کا جسم بیضہ دانی کے قریب آنے پر چند ہلکے مگر واضح اشارے دیتا ہے۔ ان کے لیے کسی مہنگے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہیں بیضہ دانی کی عام ابتدائی نشانیاں۔ اخراج میں تبدیلی۔ بیضہ دانی سے کچھ دن پہلے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اخراج شفاف اور لچکدار ہو گیا ہے، بالکل انڈے کے سفیدی جیسا۔ یہ اخراج نطفے کو آسانی سے انڈے تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ ایسا اخراج دیکھیں تو سمجھیں آپ کے زرخیز دن ہیں۔ جسم کے درجہ حرارت میں ہلکا اضافہ۔ بیضہ دانی کے بعد جسم کا درجہ حرارت معمولی سا تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صبح جاگنے سے پہلے خاص تھرمامیٹر سے روزانہ درجہ حرارت نوٹ کر سکتی ہیں۔ پیٹ کے نچلے حصے میں ہلکا درد یا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ کچھ خواتین بیضہ دانی کے دوران ایک طرف ہلکی سی چبھن محسوس کرتی ہیں، یہ بالکل نارمل ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ انڈا خارج ہو رہا ہے۔ توانائی یا مزاج میں بہتری۔ بیضہ دانی کے دنوں میں اکثر عورتیں خود کو زیادہ پرجوش، پر اعتماد اور خوش محسوس کرتی ہیں۔ یہ ہارمونز کی قدرتی تبدیلیاں ہیں جو جسم کو حمل کے لیے تیار کرتی ہیں۔ قربت کی خواہش میں اضافہ۔ قدرت اکثر بیضہ دانی کے دوران جنسی خواہش میں اضافہ کرتی ہے تاکہ حمل کے امکانات بڑھ سکیں۔ یاد رکھیں، ہر عورت کا جسم مختلف ہوتا ہے، اصل راز اپنے جسم کی پہچان ہے، دوسروں سے موازنہ نہیں۔ نمبر 4، گھر پر قدرتی طور پر بیضہ دانی جاننے کے طریقے۔
بیضادانی کو جاننے کے لیے آپ کو کسی مشکل یا مہنگے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، چند آسان طریقے آپ گھر بیٹھے اپنا سکتی ہیں۔ کیلنڈر طریقہ: اپنے ماہواری کے دن کو کیلنڈر یا موبائل ایپ میں نوٹ کریں۔ اگر آپ کا چکر باقاعدہ ہے تو بیضادانی عام طور پر اگلے حصے 14 دن پہلے ہوتی ہے۔ 2 سے 3 ماہ تک یہ نوٹ کرنے سے آپ کو اپنے جسم کے پیٹرن کی پہچان ہو جائے گی۔ اخراج کا مشاہدہ: اخراج سروائیکل میوکس ہر مرحلے میں مختلف ہوتا ہے۔ خشک یا چپکدار، غیر زرخیز، کریمی، قریب پہنچ رہی ہے، صاف اور لچکدار، سب سے زیادہ زرخیز۔ یہ قدرتی اور آسان ترین طریقہ ہے بیضادانی کے قریب آنے کو پہچاننے کا۔ جسم کے درجہ حرارت کا ریکارڈ: روزانہ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے درجہ حرارت نوٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بیضادانی سے پہلے درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور اس کے بعد معمولی سا بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ اضافہ نظر آئے تو مطلب بیضادانی ہو چکی ہے۔ آج آن لائن کیلکولیٹر کا استعمال کریں۔ آج کل پاکستان میں بہت سی خواتین بیضادانی کیلکولیٹر استعمال کرتی ہیں۔ آپ صرف اپنی آخری حیض کی تاریخ اور چکر کی طوالت درج کرتی ہیں اور کیلکولیٹر اگلی بیضادانی اور ذخیرہ دن بتا دیتا ہے۔ یہ اندازاً صحیح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، بیضادانی پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور ان کے حل۔ بیضادانی کا عمل ہارمونز کے نازک توازن سے جڑا ہے۔ زندگی کے کچھ عام عوامل اس توازن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ پر نظر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان سے کیسے نمٹا جائے۔ ذہنی دباؤ، سٹریس۔ ذہنی دباؤ بیضادانی کے نظام کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوتی ہیں تو دماغ ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو تولیدی ہارمونز میں مداخلت کرتے ہیں۔ نتیجے میں حیض کے بے قاعدہ ہو سکتا ہے یا بیضادانی عارضی طور پر رک سکتی ہے۔ کیا مددگار ہے؟ روزانہ کچھ وقت سکون کے لیے نکالیں۔ گہری سانسیں، ہلکی ورزش یا باہر چہل قدمی۔ روز کے صرف 15 منٹ آپ کے ہارمونز کو متوازن رکھ سکتے ہیں۔ غذا: غیر متوازن یا پروسیس شدہ کھانے، چینی اور کیفین بیضادانی پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کو صحت مند انڈے بنانے کے لیے مناسب غذائیت درکار ہے۔ کیا مددگار ہے؟ متوازن خوراک کھائیں۔ دالیں، سبزیاں، پھل، پروٹین اور اچھی چکنائی، آئرن، زنک اور فولک ایسڈ والی غذائیں جیسے انڈے، پتوں والی سبزیاں اور دالیں شامل کریں۔ پانی زیادہ پئیں اور میٹھے مشروبات کم کریں۔ نیند کے دوران جسم ہارمونز کو متوازن کرتا ہے۔ نیند کی کمی ہارمونی عدم توازن، بے قاعدہ حیض اور بیضادانی کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ کیا مددگار ہے؟ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے پرسکون نیند لیں۔ سونے جاگنے کا وقت ایک جیسا رکھیں۔ وزن میں تبدیلیاں: بہت زیادہ یا بہت کم وزن بیضادانی کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ چربی کے خلیے ہارمونز پیدا کرتے ہیں اور ان میں عدم توازن بیضادانی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا مددگار ہے؟ متوازن خوراک اور ہلکی ورزش سے صحت مند وزن برقرار رکھیں۔ وزن فوراً کم کرنے والی ڈائٹ سے پرہیز کریں۔ طبی مسائل جیسے PCOS یا تھائرائیڈ کی بیماریاں بیضادانی کے نظام کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر حیض غیر باقاعدہ ہو یا کئی ماہ بیضادانی کی علامت نظر نہ آئے تو فوراً ماہر امراض نسواں سے رجوع کریں۔ نمبر 6، کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگرچہ زیادہ تر خواتین خود قدرتی طور پر حاملہ ہو سکتی ہیں، مگر بعض اوقات ہر وقت طبی مدد ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ کی حیض بہت غیر بے قاعدہ ہیں، 21 دن سے کم یا 35 دن سے زیادہ، کئی مہینوں سے بیضادانی کی علامت ظاہر نہیں ہو رہی، آپ کی عمر 35 سال سے کم اور 1 سال سے کوشش کے باوجود حمل نہیں ہوا، یا آپ 35 سے زیادہ ہیں اور 6 ماہ سے کامیابی نہیں ملی، یا آپ کو شدید درد، دانے بالوں کی زیادتی یا وزن میں غیر معمولی تبدیلی ہو، یاد رکھیں ڈاکٹر سے ملنا کسی خرابی کی علامت نہیں، یہ صرف آگے بڑھنے کا باشعور قدم ہے۔ پاکستان میں اکثر خواتین شرم یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے دیر کر دیتی ہیں، مگر جلدی مشورہ لینے سے علاج آسان اور نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 7، صحت مند بیضادانی کے لیے مددگار عادات۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ میرا آسان چیک لسٹ ہے جو ہر مہینے آپ کی ترقی بہتر بنائے گا۔ قدرتی اور تازہ کھانے کھائیں۔ سبزیاں، پھل، دالیں، مچھلی، میوہ جات۔ روزانہ حرکت میں رہیں۔ ہلکی ورزش، یوگا یا واک کریں۔ زیادہ پانی پئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے۔ چینی اور کیفین کم کریں۔ فولک ایسڈ اور ضروری وائٹامن والی ادویات استعمال کریں۔
ذہنی سکون برقرار رکھیں، مراقبہ، ڈائری لکھنا یا شریک حیات سے گفتگو کریں۔ باقاعدہ طبی مشورہ کروائیں تاکہ ہارمونز کا توازن چیک رہے۔ آپ کا جسم باشعور ہے، بس اسے درست ماحول اور صبر کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، حمل کی کوشش کا جذباتی پہلو۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جانتی ہوں کہ یہ سفر جذباتی طور پر کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو سماجی دباؤ محسوس کرتی ہیں۔ ہر مہینے امید اور پھر مایوسی کا چکر دل پر اثر ڈالتا ہے۔ برائے کرم یاد رکھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ آپ کی غلطی نہیں اور یہ دوڑ نہیں۔ ہر عورت کا جسم اپنا الگ نظام رکھتا ہے، اسے سمجھنا ہی اصل خود خیال رکھنے کا عمل ہے۔ اس سفر کو اپنی ذات سے جڑنے کا موقع سمجھیں، سیکھنے اور مشاہدہ کرنے اور اپنے اندرونی سکون کو مضبوط کرنے کا۔ نمبر 9، بے صدانی اور حمل سے متعلق عام غلط فہمیاں۔ میں کلینک میں اکثر چند عام غلط فہمیاں سنتی ہوں، آئیے انہیں دور کرتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، عورت کسی بھی دن حاملہ ہو سکتی ہے۔ حقیقت، حمل صرف زرخیز دنوں میں ممکن ہے، یعنی بے صدانی کے قریب۔ غلط فہمی نمبر 2، بے قاعدہ حیض کا مطلب ہے حمل ممکن نہیں۔ حقیقت، بے قاعدہ چکر میں بے صدانی کا اندازہ مشکل ہوتا ہے مگر حمل ممکن ہے۔ غلط فہمی نمبر 3، صرف ذہنی دباؤ بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ حقیقت، دباؤ سے بے صدانی میں تاخیر کر سکتا ہے مگر مستقل بانجھ پن نہیں بنتا۔ غلط فہمی نمبر 4، حاملہ ہونے کے لیے روزانہ مباشرت ضروری ہے۔ حقیقت، ذخیرہ دنوں میں ایک دن چھوڑ کر مباشرت کافی ہوتی ہے۔ نمبر 10، اندازہ نہیں اعتماد اپنائیں۔ بے صدانی کو سمجھنا سائنسی چارٹ یاد کرنے کا عمل نہیں بلکہ اپنے جسم کی فطری زبان سمجھنے کا سفر ہے۔ جب آپ اپنے چکر کو جان لیتی ہیں تو آپ اندازے نہیں لگاتی، آپ بااعتماد قدم اٹھاتی ہیں۔ ہنا کی طرح ہر عورت اس سمجھ کی حقدار ہے، چاہے آپ سائیکل نوٹ کر رہی ہوں، دل سے زندگی بدل رہی ہوں یا ڈاکٹر سے رہنمائی لے رہی ہوں۔ یاد رکھیں، ہر چھوٹا قدم آپ کو اپنے خواب یعنی ماں بننے کے قریب لے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمیٰ رشید کا اختتامی پیغام: ہم عورتیں اکثر دوسروں کی ذمہ داری میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ اپنے جسم کی آواز سننا بھول جاتی ہیں۔ بے صدانی دراصل آپ کے جسم کا ایک خاموش پیغام ہے جو کہتا ہے میں تیار ہوں۔ جب آپ اسے سمجھتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قیمتی تحفہ دیتی ہیں: آگاہی، اعتماد اور زندگی کی امید۔ تو اس مہینے ایک آسان قدم اٹھائیں، اپنا حیض نوٹ کریں، اپنی تبدیلیوں کو پہچانیں۔ اگر ضرورت ہو تو بے صدانی کیلکولیٹر استعمال کریں، اچھی غذا کھائیں، نیند پوری کریں اور خود سے مہربان رہیں۔ آپ کا جسم جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بس اس کی زبان سمجھنے کی دیر ہے۔ شکریہ۔